الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذہ اکرام، طلبہ عزیز اور محترم سامعین اکرام، آج کی جو مجلس میں کھیل کود کی حیثیت اسلام کی نظر میں کیا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے، اس لیے تفصیل میں جانے کے بجائے اصولی طور پر ان چیزوں کا ذکر کر دوں تو مناسب معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ کھیل کود جو اس وقت رائج ہیں، ہم ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے اس مختصر سے وقت میں عرض نہیں کر سکتے. اس لیے بہتر ہے کہ ہم کچھ اصولی چیزوں کا ذکر کر دیں اور اسی سے بات سمجھ میں آ جائے کہ کون سا کھیل اسلام کی شریعت میں جائز ہے اور کون سا کھیل اسلام کی شریعت میں ناجائز ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام ایک کامل و مکمل شریعت اور اعتدال پسند مذہب ہے. اسلام میں ہر چیز میں معیار رویت اختیار کرتا ہے. اسلامی نظام کوئی ایسا نظام نہیں جو بالکل خشک ہو، اور اسلامی نظام کوئی ایسا نظام نہیں کہ جس میں تفریح تب اور خوش دلی اور زندہ دلی اور کھیل کود کی گنجائش نہ ہو، بلکہ اسلام تو وہ مذہب ہے جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ اور انسانی فطرتوں کو، انسانی فطری مقاصد کو بروئے کار لانے والا مذہب ہے. چنانچہ انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ اپنی ذہنی اور فکری تکان کو دور کرنے کے لیے اور طبیعت کو تازہ دم کرنے کے لیے چند ساعت فرحت و انبساط پہ گزارے. اور جب یہ دور جسمانی حرکات و سکنات کے سانچے میں ڈھلتا ہے تو پھر ورزش و ریاضت اور کھیل کود سے موسوم ہوتا ہے. اقوام یورپ کی طرح زندگی برائے کھیل کود کا نظریہ پیش کرنا اسلامی نقطہ نظر سے صحیح اور درست نہیں ہے. اسلام جہاں ایک طرف آخرت کی کامیابی کو اساسی حیثیت کا درجہ دیتے ہوئے عبادات اور معاملات، اخلاقیات اور معاشرت ہیں، وہیں دوسری طرف اسلام اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ آدمی زندہ دلی کے لیے، خوش طبعی کے لیے اور کھیل کود کے لیے تھوڑا سا وقت فارغ کرے. اور اسلام میں صرف یہ نہیں کہ انسان کھیل کود کرے، اور یہ نہیں کہ صرف اسلام اس بات کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ بعض کھیلوں کے بارے میں اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلنے کی ترغیب دی. اور بعض تو ایسے کھیل ہیں
کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس میں شرکت فرمائی۔ محترم بزرگ اور دوستو، اسلامی جو عبادات ہیں ان پر ذرا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی جسمانی ورزش شامل ہے۔ اس میں بھی ورزش اور کھیل کود ایک طرح کا پایا جاتا ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز کے حرکات و سکنات میں ایسی ورزش پائی جاتی ہے جس سے ہمارے تمام اعضاء میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے، اعضاء میں بالغی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ ہے، یہ حفظان صحت کے لیے اور جسمانی ورزش کے لیے نہایت ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ حج کو دیکھ لیجئے، یہ حج جہاں ایک طرف عظیم عبادت ہے اور ایسی عبادت کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو عبادت بہت ہی محبوب ہے، وہاں طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی، مزدلفہ اور منا کی طرف کوچ کرنا، یہ تمام کی تمام سرگرمیوں میں ورزش ہے جس سے انسان کو ایک قسم کا نشاط پیدا ہوتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اسلام ہر اس کام کی اجازت دیتا ہے جس میں اس کے لیے دنیاوی یا اخروی فائدہ، اس کے ذہن کے لیے، اس کے جسم کے لیے ذاتی فائدہ ہو یا پھر ملکی فائدہ ہو، لیکن فائدہ ہونا ضروری۔ اگر فائدہ نہ ہو تو کم از کم دنیا اور آخرت کا خسارہ نہ ہو۔ اسلام اس طرح کے ہر کام کی اجازت دیتا ہے۔ چنانچہ کھیل کود کے تعلق سے بھی یہ اصول کار فرما ہے کہ ایسا کھیل کود جس میں انسانی ذہن یا انسانی جسم کو فائدہ پہنچے یا دفاعی طور پر اپنی ذات کو دفاع کر سکے یا ملک کا دفاع کر سکے، تو اسلام ایسے کھیل کود کو نہ صرف یہ کہ جائز کہتا ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دیتا ہے، ان کو سیکھنے کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے کھیل کود جس سے انسان غافل ہو جائے، نماز، روزہ، اور بلکہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واجبات ظاہری اور واجبات باطنی سے اگر کھیل کود انسان کو غافل کر رہا ہے، نماز کے علاوہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، والدین کی اطاعت و فرما برداری، امامت اور ولایت اور اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں، ان سے اگر کوئی کھیل کود غفلت میں ڈال دیتا ہے اور کھیل کود کی وجہ سے انسان غفلت میں بڑھ جاتا ہے، تو اس طرح کے تمام کھیل کود اسلام میں ناجائز اور حرام۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں دو قسم کے کھیل مروج نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کھیل رائج تھے ان میں آپ علیہ السلام نے بعض کو جائز کہا اور بعض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی بھی کی، ترغیب بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت بھی کی۔ اور بعض کھیل ایسے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اس کو منع فرما دیا۔ وہ کھیل جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی حوصلہ افزائی کی وہ اس طرح ہے جو ترمذی میں مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، کل ما یلہو بہ الرجل المسلم باطل الا رمیہ بقوسہ، کہ ایک مسلمان مرد کا ہر کھیل، ہر قسم کا کھیل اللہ لعب وہ باطل ہے، ناجائز اور حرام ہے، مگر الا رمیہ بقوسہ، مگر یہ کہ وہ تیر اندازی سیکھی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تیر اندازی کی اجازت دی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ تیر اندازی کر رہے تھے،
تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تیر اندازی کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے القوت الرمی القوت الرمی القوت الرمی، 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقت وہ تیر اندازی میں ہے، طاقت تیر اندازی میں ہے، طاقت تیر اندازی میں ہے۔ تیر اندازی، نشانہ بازی، چاہے تیر کے ذریعے ہو یا نیزہ کے ذریعے ہو یا رائفل کے ذریعے ہو یا راکٹ کے ذریعے ہو یا پستول کے ذریعے ہو، کسی بھی چیز کے ذریعے ہو، یہ تیر اندازی میں اور نشانہ بازی میں شامل ہے۔ چنانچہ محدث حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب بدر المجہود میں فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں تیر اندازی اور نیزہ بازی یہ انہی دونوں قسم کے کھیل مروج تھے دشمنوں کا دفاع کرنے کے لیے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ورنہ آج کل کوئی ایسا ہتھیار جس سے ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں تو اس کے ذریعے نشانہ بازی کرنا اور اس کو سیکھنا سکھانا یہ جائز ہے اور مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے قریب کھڑے ہو گئے اور میں آپ علیہ السلام کی اوٹ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ مسجد کے صحن میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کر رہے تھے اور میں ان کے کھیلوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرما رہے ہیں، حبشی لوگ نیزہ بازی کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے ہیں، گویا کہ آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت دی اور گویا کہ آپ علیہ السلام نے اس کے حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس کے علاوہ گھوڑ دوڑ اور انسانی دوڑ، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کے کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ بلکہ گھوڑ دوڑ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنیۃ الوداع سے حفیہ تک آپ علیہ السلام نے گھوڑ دوڑ کرایا، اور پھر اسی طرح ثنیۃ الوداع ایک جگہ ہے، وہاں سے مسجد بنو زریق تک آپ علیہ السلام نے گھوڑ دوڑ کرایا، اور یہی نہیں کہ کرایا بلکہ اس میں جیتنے والوں کو آپ علیہ السلام نے انعام سے بھی نوازا۔ انسانی دوڑ کر لیجئے، ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کرام کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ دل لگی اور ہنسی کی بات بھی کیا کرتے تھے، اور جب رات کا وقت ہوتا تھا تو عبادت میں مشغول ہوتا تھا۔ ایک مشہور صحابی ہیں سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوڑنے میں بہت مشہور صحابی ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ہم ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے تو ایک نوجوان ساتھی نے للکارا کہ ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا دوڑ میں، ہے کوئی جو مجھ سے دوڑ میں مقابلہ کرے مدینہ تک؟ تو لوگوں نے کہا تم کیسے آدمی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تم اس طرح کہ للکار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے تو میں ان کے ساتھ دوڑ لگاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں دوڑ لگاؤ۔ چنانچہ اس صحابی نے اس نوجوان صحابی کے ساتھ دوڑ لگائی اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جیت گئے۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جیت گئے تو انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں جیت گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سی خفگی محسوس ہوئی کہ یہ جیت گئے۔ تو ایک دوسری مرتبہ حضرت عمر نے پیشکش کی کہ چلو آج لگاتے ہیں دوڑ۔ چنانچہ دونوں تیار ہو گئے اور دونوں نے دوڑ لگائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیت گئے۔ حضرت عمر نے وہی جملہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم
میں جیت گیا. بلکہ دوڑ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی دوڑ لگائی. ایک سفر میں گئے ہوئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ میں تھی. قافلہ تھوڑا سا آگے جا چکا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی تھی, بچی تھی, جسم میں اتنا زیادہ گوشت نہیں تھا, وہ دوڑتے آگے نکل گئے. تو عائشہ جیت گئی, بہت خوش ہوئی وہ کہ میں جیت گئی. دوسری مرتبہ اسی علاقے سے گزر ہو رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو آج بھی دوڑ لگا لیں. ٹھیک ہے, چونچے پھر دوڑ لگائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت تھوڑی سی موٹی ہو چکی تھی, بدن میں گوشت چڑھ چکا تھا, عمر بھی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی کے لیے کہا عائشہ کیوں گھبراتی ہو, دل کا بھی دل کا, یہ تو اس کا بدلہ ہے. یوں کہیے کہ میچ تو ڈرا ہو گیا, اس دن تم جیت گئی تھی اور آج میں جیت گئی. اسی طرح ایک کھیل ہے تیراکی. یہ بھی بہت ہی نہایت اور اہم کھیل ہے اور جسمانی ورزش کے لیے بہت ہی مفید ہے. اور ایسا کھیل ہے کہ جس میں جسم کے اعضاء ہی نہیں بلکہ سانس کی بھی ورزش ہو جاتی ہے. جو لوگ تیرنا جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ تیراکی میں جسم اور سانس کی اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا بہترین کھیل وہ تیراکی ہے اور عورت کا بہترین کھیل وہ سوت کاٹنا ہے. صحابہ کرام اس طرح تیراکی کیا کرتے تھے اور ان میں مقابلہ بھی ہوا کرتا ہے. جائز کھیلوں میں ایک کھیل کشتی کا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کشتی لڑی. ایک صاحب تھے رکانہ, وہ بہت مشہور اور مضبوط پہلوان تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کشتی لڑی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پچھاڑا. تو اس طرح کے بعض ایسے کھیل جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جائز تھے, رائج تھے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جائز قرار دیا. اور آج بھی اس طرح کے کھیل جائز ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ اس طرح کے کھیل جائز نہیں بلکہ مستحب ہے تاکہ جسم میں قوت پیدا ہو جائے اور ہم عبادت بھی صحیح سے کر سکیں اور دشمن کا مقابلہ بھی صحیح سے کر سکیں. بعض کھیل ایسے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رائج تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ ان کو منع فرما دیا, جیسے نرد شیر چوسر کھیلنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ اس کو منع فرما دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ چوسر کھیلنا گویا کہ ایسا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت اور خون میں لت پت کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ بہت ہی گھناؤنا کھیل. جیسے ہم بعض مرتبہ سور کا نام سننے سے بھی ہم کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے, ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سور ہی نہیں بلکہ سور کا گوشت اور سور کا خون میں آدمی اگر ہاتھ میں لت پت کر دے تو گویا کہ ایسا ہے کہ وہ نرد شیر اور چوسر کھیل رہا ہے. ایسے ایک کھیلا شطرنج, یہ بھی حرام ہے اور ناجائز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ لوگوں پر سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ شطرنج کھیل رہے. تو آپ نے فرمایا ما هذه التماثيل التي لها انتم عاكفون, یہ کیسے بت ہیں جن کو تم دھرے پڑے ہو. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ میں کوئی آدمی انگارے کو لے لے اور انگارہ بجھ جائے, یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی شطرنج کھیلے. اس سے بہتر ہے کہ آدمی شطرنج کھیلے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
ان سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ تو نرد کو یعنی چوسر کو برا بھلا کہتے ہیں، شطرنج کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شطرنج تو چوسر سے بھی زیادہ خطرناک اور زیادہ برا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کبوتر بازی، مرغ بازی، بٹیر بازی، جانوروں کو لڑانا، یہ کھیل بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کبوتر کے پیچھے جا رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا شیطان یتبع شیطانۃ، ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اس طرح منع فرمایا، نہا عن التحریش بین البہائم، کہ جانوروں کے درمیان لڑانے سے آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا کہ لوگ غلیل بازی اور کبوتر بازی بہت زیادہ ملوث ہو گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو منع فرمایا اور ایک صاحب کو متعین فرما دیا کہ وہ لوگوں کے غلیل کو توڑ دے اور کبوتر کے پروں کو کاٹ دے تاکہ لوگ کبوتر بازی نہ کریں۔ مرغ بازی اور بٹیر بازی، جانوروں کو لڑانا، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیاوی فائدہ، نہ اخروی فائدہ، نہ ذہن کا فائدہ اور نہ جسم کا فائدہ۔ ان جانوروں کو لڑانے میں بیچارے جانوروں کو نقصان ہو سکتا ہے کہ جانور مر جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ دو طرح کے کھیل ایسے تھے جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں رائج تھے۔ ان میں سے بعض کو آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرما دیا اور بعض کے بارے میں آپ علیہ السلام کی ترغیب دی، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، لہذا ان کھیلوں کا کھیلنا جائز ہے، مستحب ہے، اور جن کھیلوں سے آپ علیہ السلام نے روک دیا ان کا کھیلنا ناجائز رکھا۔ بعض کھیل ایسے ہیں جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں رائج نہیں تھے، آج کل وہ رائج اور نہ جانے قیامت تک کیسے کھیل رونما ہو جائے۔ تو ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ان کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر وہ کھیل جس میں ذہنی، جسمانی، دنیاوی یا اخروی فائدہ ہو وہ کھیل جائز، بشرطے کہ اس کھیل کو شریعت کے دائرے میں رہ کر، اخلاقی حدود میں رہ کر کھیلا جائے۔ بس اگر شریعت کے دائرے سے ہٹ کر کھیلا گیا تو وہ پھر کھیل جائز نہیں ہوگا، وہ ناجائز ہو جائے۔ پتنگ بازی ہے، اگر اس میں جوا ہے، شرط ہے، تو پھر ناجائز ہے، اور اگر کوئی ایسے ہی اڑا رہا ہے صرف تفریح تباہ کے لیے تو جائز ہے۔ کرکٹ ہے، کرکٹ میں اگر چیئر گرلز ہوں یا اس میں موسیقی ہوں یا اس میں بہت زیادہ انہماک ہو جائے تو پھر ناجائز ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی کوئی آدمی کھیل رہا ہے، شرط نہیں ہے، کچھ بازی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ہار جیت کی کوئی شرط بھی نہیں ہے، موسیقی بھی نہیں ہے، خلاف شرع کوئی بات نہیں ہے، تو پھر جائز ہے۔ ہاکی ہے، فٹ بال ہے، ٹینس ہے، بیڈمنٹن ہے، اس طرح کے جتنے بھی کھیل ہیں وہ ان تمام میں یہی اصول کار فرما ہوگا کہ اگر ان کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کھیلا جائے، خلاف شرع کوئی امر اس میں نہ ہو، جوا نہ ہو، اس میں موسیقی نہ ہو، ہار جیت کی شرط پیسے کے ساتھ نہ ہو، اسی طرح اس میں مرد و زن کا، عورت کا، لڑکیوں کا اختلاط نہ ہو، یا اس میں تصویر نہ ہو جیسے تاشوں میں ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کے کھیل جائز ہوں گے۔ اگر یہ چیزیں جوا وغیرہ اور تصویر وغیرہ شائع اس میں ہو تو بھی اس طرح کے کھیل ناجائز اور خراب ہو جائے۔ تاش میں جوا ہوتا ہے اس لیے ناجائز ہے، تاش میں تصویر بھی ہوتی ہے اس لیے وہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا تاش ہو جس میں تصویر نہ ہو، جس کو ہم لوگ تعلیمی تاش بولتے ہیں، جس کی ذہنی ورزش ہو سکتی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
اس کی گنجائش ہے، کھیلنا جائز ہے، لیکن انہماک اس میں بھی جائز نہیں ہے۔ کھیل میں ہار جیت کی شرط اور انعام سے نوازنا، اس میں اصول یہ ہے کہ اگر فریق ثالث کی طرف سے انعام مقرر ہو، دو پارٹی کھیل رہی ہے، دو آدمی کھیل رہے ہیں، جو بھی جیتے گا اس کو انعام دیا جائے گا، انعام دینے والا کوئی تیسرا آدمی ہے، کوئی تیسرا ادارہ ہے، کمپنی، تو یہ انعام جائز ہے، لینا چاہیے۔ کھیل میں شریک ایک فریق اور ایک پارٹی کی طرف سے انعام متعین ہو کہ اگر آپ جیت جائیں میں تم کو یہ انعام دوں گا، اگر آپ ہار جائیں تو کچھ بھی نہیں دوں گا، صرف یک طرفہ شرط ہو، یک طرفہ انعام ہو، تو یہ پھر جائز ہے۔ شرط اور انعام اگر دو طرفہ ہو جائے کہ میرے بھی اس میں کچھ پیسے لگ رہے ہیں، آپ کے بھی کچھ پیسے لگ رہے ہیں، اور ہم دونوں کھیل رہے ہیں، اور شرط یہ ہو کہ جو جیتے گا اس کو یہ پیسے مل جائیں گے، جو جیتے گا اس کو انعام ملے گا، تو یہ پھر ناجائز ہے۔ جس طرح کھیل کے تعلق سے میں نے کہا کہ ہر وہ کھیل جس کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کھیلا جائے تو فی نفسی جائز ہے، شریعت کے خلاف کوئی امر اس میں شامل ہو تو وہ ناجائز ہے۔ ایسا ہی کھیل دیکھنے کے تعلق سے بھی مسئلہ ہے کہ کھیل دیکھنا، ہر اس کھیل کو دیکھنا جائز ہے جس کو کھیلنا جائز ہے، اور ہر اس کھیل کو دیکھنا ناجائز ہے جس کو کھیلنا ناجائز ہے۔ اس میں بھی وہی اصول ہیں کہ شریعت کے مطابق ہو تو دیکھنا جائز ہے ورنہ پھر جائز نہیں ہے۔ اور دیکھنے میں ایک مزید شرط یہ ہے کہ براہ راست دیکھا جائے، اسٹیڈیم میں جا کر دیکھا جائے یا ایسے دیکھا تب تو جائز ہے، ٹی وی وغیرہ کے ذریعے دیکھنا پھر میرے محترم بزرگوں یہ جائز نہیں۔ تو یہ جو اصول بیان کیے گئے اس میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر دو الفاظ میں اس اصول کو بیان کیا ہے، یاد رکھنے کے لیے میرے خیال سے بہت کافی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہر وہ کھیل جس میں دنیاوی اور اخروی کوئی فائدہ مقصود ہو تو وہ جائز ہے، ہر وہ کھیل اس میں دنیاوی اور اخروی کوئی فائدہ مقصود نہ ہو تو پھر وہ جائز نہیں۔ محترم بزرگ و دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر کچھ باتیں آ گئی ہیں، اب میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں قرآن شریف کی اس آیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی تو لہو لعب ہے، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر یعنی آخرت وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ آمین و آمین۔